السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علی العرش استوى۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا تعارف اس سلسلے کا یہ 19واں حصہ ہے، پارٹ نمبر 19 ہے۔ اللہ رب العالمین کے تعارف کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ ایک اہم بات بتائیں گے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہونا۔ اللہ رب العالمین کے تعارف میں یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی مانے، اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینے والا لوگوں کو یہ دعوت دے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ کہیں اور نہیں ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو انسان چاہے عرش پر مانے چاہے کہیں اور مانے، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اس سے نقصان کیا ہونے والا ہے؟ اس سے فرق کیا پڑنے والا ہے؟ انسان چاہے اللہ کو عرش پر مانتا ہے یا ہر جگہ مانتا ہے یا کعبۃ اللہ میں مانتا ہے یا مسجد میں مانتا ہے، کہیں بھی مان لے تو کیا فرق پڑے گا؟ عرش پر ہی ماننا ضروری کیا ہے؟ اور یہ عرش کا عقیدہ لا کر کے لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا لوگ سوال کرتے ہیں، ایسا لوگ سوچتے ہیں دنیا کے اندر۔ محترم بھائیوں، سارے انسانوں پر سب سے پہلا فریضہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ کو پہچاننا ہے۔ اللہ کو پہچاننے میں یہ بات بنیادی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی مانا جائے، اللہ پر ایمان ویسے ہی لایا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا بندوں کو کہ تم لوگ میرے اوپر ایسا ایمان لاؤ، تو بندوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین پر ویسے ہی ایمان لائیں جیسا کہ اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو چاہیں تسلیم کر لیں، ہمارا دل جس کو آسان سمجھے اس کو مان لیں، یا ہمارا ذہن جس میں سہولت محسوس کرے اس کو ہم مان لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق، اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب ہے وہی ایمان لانا ایمان ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو اپنی سہولت سے اللہ پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں وہ ایمان نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں سے یہ سوال ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ پر عرش پر مانیں یا کہیں اور مانیں تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ان سے یہ سوال ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانیں تو آپ کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں کہا کہ میں عرش پر مستوی ہوں، تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کو عرش پر مانیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا کہ میں عرش پر ہوں، عرش پر مستوی ہوں، تو انسان کو کیا تکلیف ہے؟ انسان کو کیا وجہ ہے کہ انسان اس کو کیوں نہیں مانتا؟ جب اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں یہ ڈکلیئر کیا ہے، یہ کلیئر اور یہ واضح کیا ہے کہ میں عرش پر مستوی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے کہنے کے باوجود بھی خود اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہ ماننا، یہ انسان کی ہٹ درمی ہے، یہ انسان کی ضد ہے جو کسی بھی طور پر انسان کو کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین کی ذات، رحمان کی ذات عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ یعنی یہ سوال کرنا کہ کیا فرق پڑے گا عرش پر نہیں مانیں گے، تو سوال ہی غلط ہے، بلکہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کے خیالات ہیں، یہ شیطان کی ضد ہے، یہ شیطان کا بہکاؤ ہے، یہ شیطان کی گمراہی کا ایک ذریعہ ہے کہ شیطان انسان کو ایسے سوالات اس کے ذہن میں بٹھاتا ہے جس کی وجہ سے انسان حقیقی اللہ تعالیٰ کے تعارف سے دور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ویسا نہیں مانتا جیسا کہ اس کو ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ میں عرش پر مستوی ہوں، تو انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر ہی مانے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ اعراف کے اندر، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس طرح کی بات قرآن مجید کے اندر یہ آیت تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ 7 بار آئی ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت ابھی پڑھی گئی، سورہ سجدہ کے اندر ہے، اسی طرح سورہ حدید کے اندر ہے۔ اس طرح یہ آیت تقریباً قرآن میں 7 جگہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ میں عرش پر ہوں، تو پھر انسان کو کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تعارف میں ایسی بات کہے جس کا تعلق اس کی ذات سے ہو، یا خود اپنے ذہن سے وہ بات کہتا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ انسان پر تو ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جب مانتا ہے تو اپنے ذہن سے نہ مانے، جب اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرتا ہے تو اپنی ذہنی بات اس میں نہ لڑائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تعارف میں وہی باتیں کہے جو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد ہیں نعیم بن حماد رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر، اس قول کو کہا من شبہ اللہ بخلقہ فقد کفر، جو کوئی بندہ اللہ رب العالمین کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دے گا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق کی جیسی بتائے گا وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ومن جحد ما وصف لنفسه ما وصف اللہ به لنفسه فقد کفر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو صفتیں ثابت کیا ہے ان صفتوں کو اگر کسی نے انکار کیا تو وہ بھی کفر ہے، وہ بھی کافر ہو گیا۔ یا اللہ تعالیٰ جو اپنے لیے ثابت کیا ہے اس کو ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بندوں سے کمپیئر نہیں کرنا ہے، بندوں سے تشبیہ نہیں دینا ہے، بندوں کی مثال اللہ تعالیٰ کو پیش نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے صفت بتایا ہے کہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرش پر ہونے کا مطلب، عرش پر ہونے کے سلسلے میں انسان تعویل نہیں کرنا چاہیے، اس کے معنی کو الٹ پھیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مالک بن انس رحمہ اللہ نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب۔ استواء معلوم ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ مسئلہ کلیئر ہے، واضح ہے، بس اتنا ہم کو ایمان لانا ہے۔ والکیف مجہول، اور عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے تو کیسا ہے اس کی کیفیت بیان کرنا، اس کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیفیت کو مجہول رکھا گیا ہے، بتایا نہیں گیا اللہ تعالیٰ کس کیفیت میں ہے، بس ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے تو کیسا ہے، لیٹا ہوا ہے نعوذ باللہ یا بیٹھا ہوا ہے، اس طرح کا سوال کرنا بدعت ہے۔ عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے۔ والایمان بہ واجب، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بس ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر تسلیم کریں، عرش پر مستوی مانیں، ہم لوگوں کو بھی یہی دعوت دیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن حدیث کے اندر بے شمار دلائل ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلی آیت سورہ فاطر کی آیت ہے، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے کہا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ ہی کی طرف چڑھ کر جاتا ہے پاک کلمہ اور نیک اعمال اس کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں، یعنی نیک اعمال اللہ کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا، یا اللہ تعالیٰ مسجد میں ہوتا، یا کعبۃ اللہ میں ہوتا، یا انسان کے دل میں ہوتا نعوذ باللہ، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ نیک عمل چڑھ کے اوپر جائے گا، نیک عمل چڑھ کے اوپر جائیں گے؟
یہ بالکل غلط عقیدہ ہے جو انسانوں نے اپنے طور سے اس کو بنا لیا ہے، قرآن سے، حدیث سے اور صحابہ کی سمجھ سے، صحابہ کے واقعات سے، صحابہ کے ایمان سے، اسلاف کے فہم سے اس عقیدے کا کوئی تعلق نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، سلسلہ صحیحہ میں امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ بنو قریظہ کے تعلق سے انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ان کے مردوں کو قتل کیا جائے گا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے گا، یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس فیصلے کی سچائی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا فیصلہ اس ذات کے فیصلے کے موافق ہے، تمہارا فیصلہ اس ذات کے، اس اللہ کے فیصلے کے موافق ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے فیصلے کے بارے میں کہا کہ تمہارا فیصلہ اس ذات کے فیصلے کے موافق کر گیا، تمہارا فیصلہ اس ذات کے فیصلے کے مطابق ہو گیا جو ذات کے 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، کتنی واضح دلیل ہے یہ۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، اور جنت کے ہر 2 درجوں کے درمیان ما فوق السماء والارض، جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ آسمان زمین کے فاصلے کے برابر ہے۔ جنت کے جو 100 درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، یہ جو آپس میں فاصلہ ہے یہ فاصلہ آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر ہے۔ اس طرح 100 درجے ہیں، 100واں درجہ ہے جنت الفردوس، جنت کے 100 درجوں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس، اس کے اوپر وفوقہ عرش الرحمن، 100ویں درجے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ بخاری کی روایت ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ عرش کہاں ہے؟ 7 آسمان، پھر جنت، جنت کے 100 درجے، 100واں درجہ اللہ تعالیٰ کا جنت الفردوس، فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے۔ یہ کتنی کھلی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کی ذات انسانوں کے دلوں میں نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدر کرنی چاہیے انسانوں کو قدر نہیں معلوم ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی قدر جیسی کرنی چاہیے ویسی انسان نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی جلالت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، ان چیزوں سے ناواقفیت کی وجہ سے لوگ عقیدہ گھڑ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مشہور حدیث ہے کہ فرشتے جو اعمال لے کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس بندوں کے، ایک فرشتہ عصر میں جاتا ہے اعمال لے کر کے، دوسرا فرشتہ فجر میں جاتا ہے۔ یہ فجر اور عصر کا وقت ہے جو دونوں وقت میں فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا کر کے آسمان میں جاتے ہیں اعمال لے کر۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں ثم يعرج الذين باتوا، فجر کے وقت کے بارے میں ہے کہ فجر کے وقت فرشتہ انسان کا کیا ہوا عمل لے کر کے اوپر چڑھتا ہے۔ وہ فرشتے جو رات گزارتے ہیں بندے کے ساتھ اس کے اعمال لکھنے کے لیے، وہ فرشتے صبح کے وقت آسمان میں چڑھتے ہیں، اللہ کے پاس جا کر کے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، تاریخ اسلام کا مشہور ترین خطبہ ہے اور آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے۔ آپ نے خطبہ دے کر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ وہاں جمع تھے حجۃ الوداع میں۔ آپ نے کیا فرمایا
آپ نے آخر میں فرمایا الا هل بلغت، اے صحابہ کیا میں نے تم تک دین نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کہا بلا قد بلغت وادیت، اے اللہ کے رسول آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا ہے، آپ نے حق ادا کر دیا ہے، آپ نے دین کی تمام باتیں ہم تک پہنچا دی ہیں۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کیا، آپ نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے نا، تو گواہ ہے نا، تو گواہ ہے نا کہ میں نے تیرے دین کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں یرفع اصبعہ الی السماء، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو اپنی انگلی کو آسمان کی طرف کیا اور کہا اے اللہ تو گواہ رہے نا کہ میں نے تیرے بندوں تک تیرے دین تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول کا انگلی کو آسمان کی طرف کر کے کہنا کہ اے اللہ تو گواہ رہے نا، یہ پیغام دیا گیا سارے امت مسلمہ کو، سارے لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے پیغام دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، نیچے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، نیچے نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ ملک کی آیت کریمہ ہے، سورہ ملک کی آیت نمبر 16 ہے، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا آپ لوگ اس ذات سے بے نیاز ہو گئے، اس ذات سے آپ بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے؟ کیا آپ لوگ آسمان والی ذات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تم کو چاہے تو زمین میں دھسا دے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کیا آپ لوگ ایسے اللہ سے بے خوف ہو گئے جو کہ آسمانوں میں ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی ذات صرف آسمان میں ہے، ہر جگہ کہیں اور نہیں ہے۔ اس سے تمام باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یا کہیں اور ہے بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے۔ قرآن کی آیتیں، احادیث اور صحابہ کا عقیدہ، سلف صالحین کا منہج، ان کی سوچ، ان کا فہم اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھول کر کے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا اور ہم کو اس سے کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہیں، درمیان میں حضرت عمر بن خطاب کو ایک عورت نے روک لیا، تو عمر بن خطاب کے ساتھ جو لوگ تھے وہ لوگ آگے چلے گئے، وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ عمر بن خطاب بہت دیر تک اس عورت سے باتیں کرتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا عمر بن خطاب سے، ان کے اپنے ساتھیوں نے پوچھا عمر بن خطاب اگر آپ چاہتے تو اس کو اپنے پاس بلا لیتے اور بات کرتے، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کو راستے میں رکا کر کے بات کر رہی ہے عورت؟ وہ جب اس کو آپ سے بات کرنا ہے تو آ کے آپ کے پاس بات کر سکتی تھی، آپ کو رکا کے بات کر رہی ہے وہ۔ تو عمر بن خطاب نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ وہ جو عورت تھی وہ خولہ بنت حکیم ہے۔ وہ خولہ بنت ایسی عورت ہے جس کی شکایت کو، جس کے مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے سن لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سورہ مجادلہ کی پہلی آیت ہے قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے آ کے بات کر رہی تھی، جو اللہ کے نبی سے آ کے اپنا مسئلہ پیش کر رہی تھی۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ وہی عورت ہے جو خولہ بنت حکیم ہے، جس کی شکایت کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے سن لیا تھا۔ اسے کیا عقیدہ معلوم ہوتا ہے؟ عمر بن خطاب کا عقیدہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو عمر بن خطاب کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ صحابہ کرام اللہ کی تعالیٰ کی ذات کو عرش پر مانتے تھے، کہیں اور نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ اللہ کے وسلم کی ایک بیوی ہے، یہ پہلے زید بن حارثہ کی بیوی تھی۔ زید بن حارثہ جو غلام ہیں ان کی بیوی تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
چونکہ یہ شریف عورت تھیں اور زید غلام ایک غلام انسان تھے، اس لیے دونوں میں جمع نہیں تو طلاق ہو گئی، رشتہ ان کا ٹوٹ گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات تھی کہ اگر میں شادی کروں گا تو لوگ بولیں گے کہ یہ نبی اپنے بیٹے سے اس کی بیوی کو طلاق دلوا کر شادی کر لیا۔ خیر واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیاہم اذا قضوا منہن وتروا کان امر اللہ مفعولا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ کے نبی ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کرا دیا، ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کرا دیا۔ یہ حضرت زینب کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اللہ کے نبی کی بیویوں کا نکاح اللہ کے نبی سے زمین پر کرایا، جیسا کہ عام چلن ہے، عام سنت ہے، عام اصول ہے اسلام کا کہ کسی کا نکاح ہوتا ہے تو اس کو میاں اور بیوی کی رضامندی سے کہ لوگوں کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا ہے، لوگوں کی موجودگی میں اس کا نکاح ہوتا ہے، وکیل اس کے لیے ہوتا ہے، گواہ اس کے لیے ہوتے ہیں، یہ سب مسائل ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح آسمان پر کرا دیا۔ زینب رضی اللہ عنہ کہتی تھیں اپنی سوکانوں سے، اللہ کے رسول کی دوسری بیویوں سے کہتی تھیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کی جو دوسری بیویاں تھیں ان سے کہتی تھیں زینب کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کرایا ہے، تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کرانا ہے۔ وَزَوَّجَنِيَ اللَّهُ مِن فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، لیکن میرا نکاح اللہ نے 7 آسمان کے اوپر سے کرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کرایا ہے، میرا نکاح 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے کرایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات 7 آسمان کے اوپر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو حضرت زینب کے عقیدے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا یہ عام عقیدہ تھا، یہ بالکل مشہور عقیدہ تھا، یہ بغیر اختلاف کے، بغیر یہ متفق علیہ عقیدہ تھا کہ سارے صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کی ذات کو عرش پر مستوی مانتے تھے۔ صحابہ تو صحابہ میں سے وہ عام عورتیں، عام مسلمانوں کا عقیدہ بھی وہی تھا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو ایسے صحابہ جو بالکل عام صحابہ تھے، یا جو لونڈی تھے، یا جو غلام صحابہ تھے، سب کا یہی عقیدہ تھا۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بکریوں کی جماعت، بکریوں کے ریوڑ کی ذمہ داری دی تھی اپنی لونڈی کو۔ تو ایک بھیڑیا آ کر کے ایک لونڈی کو، ایک بکری کو لے کر چلا گیا، ایک جانور کو لے کر چلا گیا، تو یہ غصے میں آ کر کے اس لونڈی کو مار دیا۔ آ کے اللہ کے نبی سے شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو بلا کر بھیجا، اور اس لونڈی سے اللہ کے رسول نے پوچھا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس لونڈی نے کہا، اس عورت نے کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، آسمانوں میں ہے۔ پھر فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اس لونڈی نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے 2 سوالات کیے۔ پہلا سوال اللہ کہاں ہے، دوسرا سوال کہ میں کون ہوں۔ اس لونڈی نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، اوپر ہے، اور دوسرا سوال کے جواب میں کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اطلقها فإنها مؤمنہ، کہ اے معاویہ بن حکم آپ اس لونڈی کو آزاد کر دو، اس لیے کہ وہ ایمان والی ہے، وہ مومنہ ہے، وہ مسلمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کے سلسلے میں مسلمان ہونے کی گارنٹی دی، جس کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کے ایمان کی گواہی دی، جس لونڈی کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں میں اوپر ہے۔ اللہ کے رسول نے اس عورت کو ایمان والی قرار دیا، مسلمان قرار دیا، مومن قرار دیا، اسلام کو ماننے والے قرار دیا۔ اس لونڈی کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں میں ہے اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
پتہ یہ چلا کہ عین ایمان کا حصہ ہے، اللہ کو عرش پر ماننا ایمان کا حصہ ہے، اللہ کو عرش پر ماننا، عرش پر مستوی تسلیم کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی تسلیم نہیں کرنا یہ ایمان کے خلاف عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کے خلاف عقیدہ ہے، اور یہ سراسر قرآن مجید کے خلاف عقیدہ ہے، اور یہ حدیث رسول کے خلاف عقیدہ ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھائے ہوئے عقیدے کی مخالفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو عقیدہ دے کر گئے، اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو جو عقیدہ دے کر گئے، اس عقیدے کے خلاف یہ عقیدہ ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو عرش پر نہ مانتے ہوئے کہیں اور مانتا ہے۔ محترم بھائیوں، بہت سے لوگ، بہت سے ان پڑھ لوگ، بہت سے جہالت میں مبتلا لوگ، ایسے مسلمان جو دین سے دور ہیں، جن تک دین نہیں پہنچا ہے، جو دین کو جانتے نہیں ہیں، جن کو قرآن سنت کی کچھ باتیں معلوم نہیں ہیں، جہاں تک علماء کی رسائی نہیں ہوئی ہے، آج بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کعبۃ اللہ میں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی ذات کعبۃ اللہ میں ہے۔ اسی کے چلتے، اسی کی وجہ سے بہت سارے غیر مسلموں میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی کہ مسلمان اپنے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں، اس معنی میں وہ بولتے ہیں کہ ان کا اللہ وہاں ہے کعبۃ اللہ میں، اور بہت سارے لوگ حجر اسود کو معبود سمجھتے ہیں غیر مسلموں میں سے۔ محترم بھائیوں، قرآن اور حدیث اس کے صحیح معنی صحیح مطلب سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے، ہم صحیح معنی مطلب کو اپنے آپ سے ہم اپنے آپ کو اس سے بے نیاز کر لیں گے تو پھر صحیح غلط عقیدے آنے میں دیر نہیں لگتی۔ محترم بھائیوں، یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کی ہم تعویل کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ قرآن کی آیتوں کو غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ یہ عقیدہ حدیث رسول کو غلط سمجھنے کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ صحابہ کے عقیدے کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے، یہ عقیدہ اور یہ غلط عقیدہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ کیا صحابہ میں سے کوئی ایسے گزرے ہیں جو صحابی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ کیا کسی نبی نے یہ عقیدہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ اس سلسلے میں جو آیتیں لوگ پیش کرتے ہیں، واللہ معکم اینما کنتم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جہاں بھی تم رہو، اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کے معنی مطلب میں کس نے بیان کیا؟ کیا یہ آیت اللہ کے نبی نہیں سمجھے؟ واللہ وہو معکم اینما کنتم، سورہ حدید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہتے ہو۔ اس سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ سوال یہ ہے، کیا اس آیت کریمہ کو اللہ کے نبی نے نہیں سمجھا؟ کیا یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی کے اوپر نہیں اتری؟ کیا اللہ کے نبی نے اس آیت کو سمجھ کر بھی یہ کہا کہ اپنی امت کو تم اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانو؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن نبی نے خیانت کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، نعوذ باللہ۔ کیا ایسا معاملہ ہے؟ یہ کتنا گھناؤنا الزام ہے، یہ کتنا گھناؤنا عقیدہ ہے، یہ کتنا انصاف سے دور عقیدہ ہے، کتنا سچائی سے بعید عقیدہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو عرش پر نہ مانے اور دوسری جگہ کہیں اور مانتا ہے۔ اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو، لیکن اللہ کے رسول نے اس آیت کا مطلب نہیں سمجھا۔ کہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں کہ آیت کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن نبی جان بوجھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، نعوذ باللہ۔ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، اس آیت کی تفسیر آپ وہاں کریں گے، اس آیت تفسیر کریں گے، آپ دیکھیں گے آپ تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق آپ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں آپ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے بازو میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے دل کے اندر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ساتھ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو میں ساتھ رہنے کا مطلب میں اور ایک میرا دوست میرے ساتھ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بازو بازو میں ہے۔ اسی معنی کو ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر چسپاں کر دیا، ہم نے اپنا معنی آیت پر پہنا دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت ناانصافی کی بات ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں کہا جس عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ عورت مومن ہے، عورت ایمان والی ہے۔ اللہ کے رسول یہ آیت جانتے ہوئے بھی اس عورت کو ایمان والی کیوں قرار دیا؟ اللہ کے رسول کو کہنا چاہیے تھا کہ عورت ایمان والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، عورت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ وہ ایمان والی ہے؟ اللہ کے رسول کا اس عورت کو ایمان والی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کہیں اور نہیں ہے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں میں مانا جائے، عرش پر مستوی مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ نہ ہمارے دلوں میں ہے، نہ ہمارے گھروں میں نعوذ باللہ، نہ کسی مسجد میں ہے نعوذ باللہ، نہ کعبۃ اللہ میں نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی ماننا ہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کو عرش پر مستوی نہ ماننا ایمان کے خلاف عقیدہ ہے، اپنی منمانی ہے۔ ہم اپنی منمانی سے اللہ رب العالمین کی ذات کو عرش سے ہم لوگ ہٹا کر کے ہم لوگ ہر جگہ ماننا چاہتے ہیں، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ جو عرش پر اللہ تعالیٰ کو مستوی مانتا ہے اس کا عقیدہ قرآن کے موافق ہے، اس کا عقیدہ حدیث کے موافق ہے، اس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے موافق ہے، اس کا عقیدہ ائمہ اربعہ کے عقیدے کے موافق ہے، اس کا عقیدہ سلف صالحین کے عقیدے کے موافق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتا ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ غیر مسلموں سے عقیدہ مسلمانوں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ نہ مانتے ہوئے عرش پر مستوی ماننے کی ہم توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔